شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ 34 معراجیں ہوئیں، 33 معراج خواب میں ہوئیں، اور ایک معراج وہ جسمانی ہے۔ تو آج جس معراج کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں وہ جسمانی معراج ہے۔ ویسے ہر سال ہم جسمانی معراج پہ دلائل دیتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس کو ریوائز کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بعض چیزیں انسان بھول جاتا ہے، اور اس سے بسا اوقات اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جسمانی معراج پر جو پہلی دلیل مفسرین نے دی وہ یہ دی کہ جہاں واقع معراج شروع ہوا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور لفظ سبحان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ جسمانی ہے، کیونکہ سبحان کا لفظ یہ تعجب کے لیے ہے کہ یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے۔ تو اگر یہ معراج صرف خواب کی ہوتی تو لفظ سبحان اس واقعے کے شروع میں نہ لایا جاتا۔ دوسرا لفظ ہے بعبدہ۔ بعبدہ میں عبد کا لفظ ہے، اور عربی کا اسلوب ہے کہ کسی کی زندگی میں عبد کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد اس کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس واقعے میں یہ ہے کہ براق لائی گئی، اس واقعے میں یہ ہے کہ براق لائی گئی، اور روح کے لیے براق کی ضرورت نہیں، تو براق جسم کے لیے لائی گئی، لہذا یہ واقعہ جسمانی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس واقعے کا انکار کافروں نے کیا اور بڑا شور مچایا۔ اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو کافر کبھی انکار نہ کرتے۔ دیکھیں، ایک شخص کسی بات کا انکار کرتا ہے تو بعض باتوں کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور بعض باتوں کا انکار اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور بعض باتوں کا انکار یہ فضیلت سے محرومی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر انکار یہ سوچ کر ہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو یہ کفر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو واقع معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضور جسمانی طور پر کیسے آسمانوں میں گئے، اللہ ان کو لے ہی نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ فرمایا کہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، تو وہ کہتے ہیں موٹے موٹے آسمان ہیں، اس کے بیچ میں سے حضور کیسے گزرے، اللہ کیسے لے گیا؟ تو اس میں چونکہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اس وجہ سے اس کو گمراہی قرار دیا گیا۔ تو جو لوگ حضور کی عظمت کا انکار کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم کی سیر کی، عرش معلیٰ پہ گئے، سدرۃ المنتہا گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ در حقیقت ان ساری چیزوں کی معراج ہے، یعنی جب حضور مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کو معراج نصیب ہو گئی، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ جب حضور آسمانوں میں گئے تو آسمانوں کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ جب جنت و جہنم میں گئے آپ نے جہنم میں جا کر جہنم کو ملاحظہ کیا، جنت میں جا کر جنت کو ملاحظہ کیا، عرش پر آپ تشریف لے گئے، جہاں جہاں گئے حضور کے قدم لگنے سے انہیں معراج نصیب ہوئی اور ان کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس سفر میں ویسے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ براق پر یہ سفر ہوا، لیکن محققین کی یہ رائے ہے کہ اس سفر میں کئی سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور سب کو اپنے فیض سے منور فرمایا۔ نمبر 1، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ نے براق کو فیض دیا، براق پر آپ سوار ہو کر گئے۔
پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک ایک سیڑھی نورانی لگائی گئی۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس نورانی سیڑھی کے ذریعے آپ مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک پہنچے۔ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر آپ نے سفر کیا، اور فرشتوں کے پروں کو آپ نے فیض دیا۔ پھر 7ویں آسمان سے عرش تک، سدرۃ المنتہا تک آپ جبریل کے پر سوار ہوئے، اور پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کے لیے رف رف لایا گیا، ایک قالین جس کو رف رف کہا گیا، اور اس سے آپ نے فیض دیا، اور اس رف رف پر سوار ہو کر آپ قاب قوسین او ادنا تک گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق میں سفر کیا۔ مسجد اقصی بیت المقدس سے پہلے آسمان تک ایک سیڑھی جسے عربی میں معراج کہتے ہیں، اس نورانی سیڑھی کو آپ نے اختیار کیا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پر آپ نے سفر فرمایا۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے پر سفر فرمایا۔ پھر رف رف کو فیض دیا، اور قاب قوسین او ادنا اس منزل پر پہنچے، اور پھر قاب قوسین او ادنا سے مقام اوحا تک، اور پھر اس سے لامکان تک۔ یہ جو آپ کا سفر ہے یہ آپ نے خود فرمایا، اس میں نہ رف رف تھا، نہ جبریل تھے، نہ فرشتے تھے۔ یہ سفر بہت طویل ہے۔ صرف مقام قاب قوسین او ادنا سے مقام اوحا تک 3,50,000 سال کی مسافت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں جو معراج ہوئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ رات کا جو وقت ہے یہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ رات میں سفر اس لیے کرایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے محبوب کو روشنی کی حاجت نہیں، وہ خود روشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ قرآن میں حضور کو سراج کہا گیا، اور سراج چراغ کو کہتے ہیں، اور چراغ رات میں جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کہا گیا، 14ویں کا چاند، اور وہ بھی رات میں روشن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں ایک چٹان ہے جس کو عربی میں صخرہ کہتے ہیں۔ صخرہ کے معنی چٹان۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ساری زمین کا پانی اس چٹان کے نیچے سے نکلتا ہے۔ تو وہاں پر براق کو باندھا گیا، اور آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کو بڑا شرف حاصل ہے۔ ایک تو مسجد نبوی شریف ہے، مسجد حرام شریف ہے، تیسری مسجد قباء ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ جو وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھی جو مسجد ہے، جو شرف والی مسجد ہے، وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام کو بھی شرف دیا، مسجد نبوی کو بھی دیا، مسجد قباء کو بھی دیا، اور آپ نے معراج کی شب مسجد اقصی کو بھی شرف بخشا۔ دجال مدینے میں، مکہ شریف میں اور بیت المقدس میں مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس قصیدے میں دوسرا جو شعر فرماتے ہیں وہ یہ ہے: بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ بہار ہے یعنی موسم بہار آ گیا، آسمان بھی خوش ہے، آسمان کی مخلوق بھی خوش ہے، جنت بھی خوش ہے،
عرش پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بہار ہے، شادیاں مبارک. شادیاں کا مطلب ہے خوشیاں. شادی کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے. شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، اس لیے اس کو شادی کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل جو شادی کا مطلب ہے وہ خوشی ہے. بہار ہے، شادیاں مبارک یعنی خوشیاں مبارک. چمن کو یعنی باغ کو، آسمان و زمین اور پوری کائنات کو آبادیاں مبارک یعنی حضور کے دم قدم سے ہر چیز آباد ہو گئی. اور ایک جشن کا سما تھا. ملک فلک، ملک فرشتے، فلک آسمان، اور آسمان کی مخلوق اپنی اپنی لے میں یعنی اپنے اپنے طرز میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. انادل بلبل کو کہتے ہیں، اور گھر جو ہے یہ نغمے کی ایک طرز کو کہتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ہر فرشتہ، ہر حور، ہر غلمان، آسمان کی ہر مخلوق سب اپنے اپنے انداز میں حضور کی تعریف و شان کو بیان کر رہے تھے. بہار ہے، شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے، یہ گھر انادل کا بولتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے گناہ دکھائے گئے. تو آپ نے اپنی امت کے گناہ دیکھے تو بہت زیادہ آپ نے اسے تصور کیا، تو آپ رونے لگے اور غم زدہ ہو گئے. آپ نے خیال کیا کہ میری امت اتنے گناہ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے کائنات کی سیر کرائی اور اپنی رحمت کے خزانے دکھائے. اور آپ کو معراج کی شب یہ مژدہ سنایا گیا کہ اے محبوب، آپ کی امت جتنی بھی گناہ گار ہے، جب آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. جب محبوب بنایا تو اللہ نے چاہا کہ میں اپنے حبیب کو اپنی بادشاہت دکھاؤں، اپنا ملک دکھاؤں، اس لیے آپ کو معراج کرائی گئی. تیسری بات یہ کہ معراج آسمان کی درخواست پر ہوئی. زمین اور آسمان کے درمیان مناظرہ ہوا. آسمان نے کہا کہ میرے اوپر فرشتے ہیں، کوئی 4 انگل ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو. کچھ فرشتے قیام میں ہیں تو قیامت تک وہ قیام ہی میں رہیں گے، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں. تو زمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ مجھ پر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، مجھ پر یہ نعمتیں ہیں. تو اس طرح آسمان و زمین کی مفاخرت ہوتی رہی. لیکن ایک موقع پر آسمان چپ ہو گیا جب زمین نے کہا کہ اے آسمان، تجھے اپنی ساری نعمتوں پر تو شکر ادا کر رہا ہے اور تجھ پہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ایک نعمت مجھ پر وہ ہے جو تجھ پر نہیں ہے، وہ یہ کہ مجھ پر اللہ کے محبوب ہیں. تو آسمان رو پڑا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا، مجھے بھی یہ شرف عطا فرما کہ تیرے محبوب کے قدموں سے مجھے بھی رونق نصیب ہو. تو اس لیے آپ کو معراج کرائی گئی. چوتھی جو حکمت ہے معراج کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، تو شب معراج آپ کا امام ہونا ظاہر کیا گیا اور آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی.
5ویں حکمت یہ بیان کی گئی کہ زمین والے تو حضور کا فیض حاصل کر رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیض تقسیم کرنے کے لیے آسمانوں پہ گئے تاکہ آسمان کی مخلوق بھی آپ کا فیض حاصل کرے۔ 6ٹھی حکمت یہ بیان کی گئی کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی اور اس میں کرسی کا ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کرسی دیکھنے کی خواہش اپنے دل میں پائی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی اور آپ کو وہ کرسی دکھائی۔ وہ کرسی اتنی بڑی تھی کہ اگر تمام آسمان و زمین کو جمع کیا جائے تو وہ کرسی کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنی بڑی کرسی آپ نے دیکھی اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور اس کرسی کے آس پاس 40,000 کرسیاں ہیں اور ہر کرسی پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ قیامت تک وہ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، اور جو مسلمان حضور کا امتی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو یہ فرشتے 40,000 جو آیت الکرسی قیامت تک پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھنے والے امتی کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں حکمت یہ بیان ہوئی معراج کی کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کی اور آپ کا بہت ساتھ دیا، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے، کیونکہ پھر کافروں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصف دیا تھا کہ جب حضور غمگین اپنے گھر میں آتے تو ام المومنین یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ جب آپ سنتے تو آپ کا غم دور ہو جاتا۔ تو جب ام المومنین کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو حضور بہت غمگین ہوئے اور اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے اور طائف والوں نے بڑی بے ادبی کی، ظلم کیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ تو جب آپ واپس آئے تو آپ انتہائی غمگین تھے اس بات پر کہ ان لوگوں نے میری دعوت قبول نہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غم کو دور کیا، کیونکہ آپ اس واقعے کے بعد ام ہانی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ام ہانی حضور کی پھوپھی تھی، کوئی کہتا ہے پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، یعنی ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ تو آپ ان کے گھر پہ گئے اور آرام فرما رہے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور آپ کے غم کو دور کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں وہاں فلک پر، فلک یعنی آسمان، یہاں زمین میں رچیتی شادی، رچیتی شادی کا مطلب یہ ہے کہ خوشیوں کا ماحول تھا، زمین اور آسمان والے خوشیاں منا رہے تھے۔ شادی جو ہے یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ مچی تھی دھومیں، یعنی اس خوشی کی دھومیں مچی ہوئی تھیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نفحات کا مطلب ہے خوشبو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح شادی کی تقریب ہوتی ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے،
تو معراج کی شب آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، فرشتے، حوریں سب خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ اس مصرے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے کے نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر 70 حجاب ہیں۔ کتنے حجاب ہیں؟ 70۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب معراج ایک حجاب ہٹا دیا، تو اس وقت چہرے سے ایسا نور بلند ہوا کہ یہ نور عرش تک پہنچ گیا۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، رخ مانے چہرہ، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ یعنی جیسے کسی جگہ پر جگہ جگہ آئینے نصب کر دیں تو ہر آئینے میں چمک محسوس ہوتی ہے، تو ایسے ہر طرف حضور کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس شعر کو سنیں، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آگے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سارے اشعار کی تشریح ہم نہیں کر سکیں گے، چند اشعار بیان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی موقع پر ہم یہ پورے اشعار کی جو تشریح ہے اسے ریکارڈ کرانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تشریح بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس پر اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم ہو۔ اللہ کرے ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں، نئی دلہن کی پھبن میں، پھبن مانے سجاوٹ، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ایک حجاب ہٹ گیا تو اتنا نور پھیل گیا کہ کعبہ مزید چمکنے لگا اور وہ دلہن کی طرح سج گیا۔ یہاں پر کعبے کی سجاوٹ کو دلہن کی سجاوٹ سے تشبیہ دی گئی۔ حجر کے صدقے، حجر اسود، اور صدقے کے معنی ہے میں قربان جاؤں، حجر کے صدقے حجر اسود کے قربان جاؤں۔ کمر کے ایک تیل میں، کمر کے ایک تل میں، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ ایسے ہے جیسے کمر پر کوئی تل ہو۔ حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، یعنی لاکھوں رنگوں کی سجاوٹ تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس قصیدے میں لفظ دلہن بھی استعمال کیا، دلہا بھی استعمال کیا، لفظ شادی بھی استعمال کیا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے اور محبت بھی چاہیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت سے بغض تھا اور تھے بھی بیچارے جاہل، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ ہو جاہل اور اس کو اپنی جہالت کا پتہ نہ ہو تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان جہلا نے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کیا۔ اب اعتراض کی دو صورتیں تھیں، یا تو سمجھ گئے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کیا مراد ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اعتراض کیا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یا پھر یہ معاملہ تھا کہ اپنی جہالت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں شادی کا ذکر کیا،
پھر دلہن کا ذکر کیا، دلہے کا ذکر کیا. تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت جو ہے اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی اللہ سے شادی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور دیگر بکواسات بھی انہوں نے کی. تو دیکھیں یہاں پر جو دلہن کا لفظ ہے اس میں ہے نئی دلہن کی پھبن میں، یعنی جس طرح ایک نئی دلہن کی سجاوٹ ہوتی ہے، نکھار ہوتا ہے، اس نکھار کی طرح خانہ کعبہ نکھر گیا، یہ مراد ہے. تو یہاں دلہن مراد نہیں بلکہ اس کی سجاوٹ مراد ہے. جہاں تک تعلق ہے دلہے کا لفظ استعمال کرنا یا دلہن کا لفظ استعمال کرنا، تو یہ عرب میں قرآن و حدیث میں یہ مستعمل ہے. جو جگہ خوبصورت ہوتی ہے اس کو دلہن کہا جاتا ہے. بغداد شریف کو آج تو خیر حالات بہت بگڑ گئے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ بغداد شریف کو عروس البلاد کہا گیا، یعنی تمام شہروں کی دلہن کہا گیا. تو دلہن سے مراد دلہا دلہن نہیں ہے، بلکہ دلہن سے مراد یہ ہے کہ جو خوبصورت چیز ہو اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دلہن کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقلان احد العروسین، سارے شہروں میں 2 شہر دلہن ہیں، ان 2 دلہنوں میں سے ایک دلہن اسقلان کی وادی ہے. تو اب دیکھیں حضور نے اسقلان کو دلہن قرار دیا. اسی طرح فقہاء نے لکھا فَإِذَا هُوَ عُرُوسُ الْمَمْلِكَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری سلطنت کی دلہن ہیں یا ساری سلطنت کے دلہا ہیں. ابھی جو الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ عُرُوسُ الْمَمْلِكَةِ، عربی میں عروس لفظ دلہن کے لیے بھی آتا ہے، دلہے کے لیے آتا ہے. تو اب اگر دلہا معنی کریں تو دلہا بھی ہو سکتا ہے، دلہن معنی بھی ہو سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ فقہاء نے یہ کیوں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ آپ چونکہ ساری کائنات کے دلہا ہیں یا آپ ساری کائنات کی دلہن ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے سارے باراتی جمع ہوتے ہیں، اس تقریب کا جو وجود ہوتا ہے اس کی وجہ یا تو دلہن ہوتی ہے یا دلہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر دلہے کا انتقال ہو جائے تو بتائیے کہ باراتی کیا کریں گے؟ شادی کی تقریب غم میں تبدیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ پھر وہ تقریب باقی رہے گی. تو تقریب کا وجود جو ہے وہ دلہا دلہن سے ہوتا ہے. تو حضور کو ساری کائنات کا دلہا اس لیے کہا گیا کہ حضور کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے اور یہ ساری بزم حضور کے لیے سجائی گئی ہے، یہ معنی ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن مجید فقان حمید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان. اب میں اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے وہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے اعتراض کو پیش کرتا ہوں. وہ یہ غلط بات کہتے ہیں کہ اگر حضور دولہا تھے تو دلہن کدھر گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اب دیکھیں حدیث سنیں، لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ، ہر چیز کے لیے دلہن ہے. وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. تو اب بتائیے اس حدیث پر بھی سوال ہو سکتا ہے انہی کے طرز پر کہ بھئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے تو پھر دلہا کون ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. اسی لیے ہم اردو میں اس حدیث کا ترجمہ زینت کرتے ہیں کہ قرآن کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے متعلق فرمایا جب علی جنت میں جائیں گے تو جنت میں آپ اس شان سے جائیں گے
جیسے ایک نئی نویلی دلہن کو دولہے کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اب بتائیے، حضرت علی کو نئی نویلی دلہن کہا گیا حدیث پاک میں، مراد یہ ہے کہ بڑی شان سے جائیں گے۔ چلیں ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں قبر انور سے ظاہر ہوں گا قیامت کے میدان میں، تو 70,000 فرشتے مجھے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ اب حضور اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 70,000 فرشتے قبر انور سے اللہ کے دربار میں اس طرح لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو دولہے کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یہاں نہ دلہا مراد ہے نہ دلہن مراد ہے، یعنی یہاں مراد اس کی یہ ہے جس طرح محبوب محب کے پاس جاتا ہے، اس طرح میں اپنے رب کی دربار میں جاؤں گا۔ کیا مراد ہے؟ کہ جس طرح محبوب محب کے پاس جاتا ہے، اس طرح میں رب کے دربار میں جاؤں گا۔ یہ چند باتیں اس لیے پیش کی گئی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلہن دولہا شادی کے جو الفاظ بیان کیے، اس کے جو معنی ہیں ان معنی کو بعض نادان نہ سمجھے۔ شادی خوشی کے معنی میں ہے، اور دلہا اور دلہن سے مراد زینت ہے، اور بعض مقام پر یہ مراد ہے کہ جس طرح ایک محفل سجتی ہے دلہے کی وجہ سے، تو یہ ساری کائنات اور یہ ساری سجاوٹ حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بلکہ حضرت انس نے تو بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ شب اسرا، معراج کی شب، جب حضور کو دولہا بنایا گیا، یہ حضرت انس نے دولہے کا لفظ استعمال کیا۔ اب عربی میں عروس کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ دلہن بھی ہو سکتا ہے، دلہا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ سجایا گیا، آپ کی زینت میں اضافہ کیا گیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں شب اسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، تو جب آپ واپس آ گئے تو آپ کے جسم سے پھر ایک ایسی خوشبو آتی تھی جیسے دلہے کے جسم سے خوشبو آتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ تو اب دیکھیں ان تمام احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی نظر ان حدیثوں پر تھی، اسی لیے آپ یہ الفاظ لے کر آئے۔ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، یعنی خوشی کے بادل نکل کر آئے، اٹھ کر آئے، خوشیوں میں اضافہ ہوا، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس مور کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں دل کا جو مور ہے اس نے اپنا رنگ دکھایا، یعنی دل خوشی سے جھومنے لگا۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، یعنی ہر فرشتہ، ہر غلمان، ہر حور، سب حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، حضور کی شان بیان کر رہے تھے۔ وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، مسجد حرام شریف، خانہ کعبہ کو خود وجد آ رہا تھا، وہ خود جھوم رہے تھے۔ اب آپ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سن لیا، تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کو دوبارہ سنیں۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پورا مکہ روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو آئی، جنت کی خوشبو پوری کائنات میں پھیل گئی،
اور صلاۃ و سلام کی صدا ہر طرف سے گونجی۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ کاش یہ راہ گزر ہمیں بھی مل جاتی اور ہم اس وقت غبار ہوتے اور حضور پر نثار ہو جاتے۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، یعنی جہاں ہمارے دل بچھے ہوئے ہیں، فرشتوں کے پر جس راہ پر بچھے تھے، اور حضور فرشتوں کے پروں پر سفر کر رکھے تھے، اور حوروں کی آنکھیں جہاں بچھی تھیں، کاش ہم وہاں غبار بن کر ہوتے اور حضور پر نثار ہو جاتے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کر قدسی جنا کا دولہا بنا رکھے تھے۔ جنا کا مطلب ہے جنت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا دل مچل رہا ہے، اور جب یہ منظر بیان کر رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے دولہا بنا رکھے تھے، سجا رکھے تھے، اور نور میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کے چہرے انور پر جو حجاب تھے اس سے ایک حجاب ہٹ چکا تھا۔ کاش میں بھی ہوتا اور حضور پہ نثار ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کر قدسی جنا کا دولہا بنا رکھے تھے۔ حضرت جبریل امین جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کو آپ نے پایا کہ آپ آرام فرما ہیں۔ خیال کیا کہ اب میں کیسے حضور کو اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قبل قدمیہ، اے جبریل میرے محبوب کے پاؤں کو بوسہ دے۔ جبریل نے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ کے دربار میں آپ کی حاضری ہے۔ 2 صراحیاں جنت سے آئیں، 2 صراحیاں یاقوت کی جنت سے آئیں جو آب کوثر سے بھری ہوئی تھیں، اور ایک تشت جنت سے آیا جس کے 4 پہلو تھے، ہر پہلو پر ایک روشن ہیرا وہ لگا ہوا تھا۔ پھر اس آب کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے غسل دیا۔ پھر آپ نے جنتی لباس پہنا اور ایک نورانی امامہ آپ کو باندھا گیا۔ اس امامے کے متعلق یہ ہے کہ یہ امامہ دنیا کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا۔ 40,000 فرشتے اس کے گرد تعظیم سے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ جب حضرت رضوان جنت کے جو داروغہ ہیں وہ یہ امامہ لے کر شب معراج زمین کی طرف آنے لگے تو 70,000 جو 40,000 فرشتے تھے انہوں نے عرض کی اے مالک و مولا، ہم تو کئی ہزار سال سے تیری تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں، اس امامے کے پاس ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ 40,000 فرشتے بھی حضرت رضوان کے ساتھ آئے۔ یہ امامہ نورانی امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھا گیا۔ اس امامے پر 40,000 نقش تھے، ہر نقش میں 4 تحریریں تھیں۔ ایک لکھا تھا محمد رسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری تحریر تھی محمد نبی اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری تحریر تھی محمد خلیل اللہ، اور چوتھی تھی محمد حبیب اللہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جبریل امین نے ایک نور کی چادر آپ کو اڑائی اور جنت سے نالین پاک لے کر آئے جو حضور کو پہنائی گئیں، اور سرخ یاقوت کا ایک پٹا آپ کی کمر سے باندھا گیا، اور ایک تازیانہ جو چابک کی شکل میں تھا وہ جنت سے لایا گیا، وہ آپ کو دیا گیا۔ اس میں 400 موتی تھے اور ہر موتی سورج کی طرح چمکنے والا تھا، یہ آپ کے ہاتھ مبارک میں دیا گیا۔ مسجد حرام شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت یہ کہ زمزم شریف سے وضو فرمایا، پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد حتیم میں آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ جب ہم آرام کے لیے لیٹے، آپ نے آرام فرمایا تو آپ کا سینہ اقدس اس وقت چاک کیا گیا اور دل مبارک باہر نکالا گیا، اور جس طرح خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے غسل دیا جاتا ہے، غسل کعبہ ہر سال ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے غسل دیا جاتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو غسل دیا گیا آپ کے دل کی تعظیم کے لیے، اور جو اس دل میں نور تھا، حکمتیں تھیں، اس میں مزید اضافہ کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ شک ہوا۔ ایک تو اس وقت شک ہوا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے اور وہ دودھ پینے کی یعنی دودھ پینے کی عمر تھی، تو زمانہ رضاعت میں آپ کا سینہ مبارک اس وقت شک کیا گیا۔ دوسرا بلوغ سے پہلے جب آپ بالغ ہونے کے قریب تھے اس وقت ہوا۔ تیسرا نبوت کے اعلان سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ شب معراج آپ کے سینے مبارک کو شک فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 حجاب سے ایک حجاب جب ہٹ گیا تو ایسا نور پھیلا کہ اعلیٰ حضرت نے اسے یہ فرمایا کہ وہ نور کا باڑا تھا، اور چاند و سورج وہ حضور کی پیشانی مبارک سے نور کی خیرات مانگ رہے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی شاعری نہیں کی، لفاظی نہیں کی، یہ حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے غسل سے فارغ ہوئے تو جو پانی جمع ہوا تھا تشت میں، حضرت جبریل نے وہ پانی حضرت میکائیل کو دیا، پھر حضرت میکائیل نے وہ پانی حضرت اسرافیل کو دیا، پھر حضرت اسرافیل نے وہ پانی حضرت اسرائیل کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ یہ پانی جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ پھر وہ یہ پانی لے کر جنت الفردوس میں گئے تو حوروں کو یہ حکم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہے، تم اپنے چہرے پر ملو۔ جب حوروں نے اپنے چہروں پر ملا تو ان کے حسن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی منظر کو یاد کر کے کہتے ہیں
جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، یعنی ہم بھی اس باغ کی خاک ہوتے تو حضور کے قدموں سے لپٹ کر فیض لیتے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نامرادی مطلب ناکامی، تو افسوس یہ ہم خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ 70,000 نورانی فرشتوں نے براق کے ارد گرد حلقہ کیا، جبریل نے رقاب تھامی، میکائیل نے لگام تھامی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو آپ کو اپنی امت یاد آ گئی، آپ رو پڑے، اے نادان امتی، کبھی تجھے بھی حضور کی یاد میں رونا آیا؟ اے نادان امتی۔ دیکھیں ہم جب جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو الفاظ خطیب کے کیا ہوتے ہیں؟ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ تو یہ جملے میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اے نادان امتی، جب تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تجھے حضور کا غم امت میں رونا یاد آیا؟ یہ وہ آقا ہیں جو معراج کی شب بھی ہمیں نہیں بھولے، نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے۔ آپ رو پڑے اور آپ نے کہا، اے جبریل، میں براق پر سوار نہیں ہوں گا جب تک مجھے میری گناہگار امت کے لیے کوئی خوشخبری نہ مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ غم نہ کریں، روز محشر میں آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ جبریل نے رقاب پکڑی، میکائیل نے لگام تھامی، 70,000 فرشتے عرش الہی سے نور کی قندیلیں لے کر آئے اور کافور کی بتیاں لے کر آئے اور وہ براق کے آس پاس جمع ہو گئے۔ براق کے اوصاف کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا جانور تھا، اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، کلغی آبدار موتیوں جیسی تھی، یاقوت کی شاخوں سے وہ آراستہ تھا، تیز روشنی سے وہ موتی چمک رہے تھے، دونوں کان سبز زمرد کے تھے، دونوں آنکھیں چمکتے ستارے کی طرح تھیں، شعاعیں سورج کی طرح تھیں، اس کا رنگ خاکستری تھا، 3 اس کی ٹانگیں سفید تھیں، لیکن ایک ٹانگ سفید نہ تھی، اس پر موتی اور جواہرات لگے ہوئے تھے، انتہائی خوبصورت تھا براق اور آدمی کی طرح سانس لیتا تھا۔ اس براق کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جب جبریل جنت میں گئے تو وہاں 40,000 براق آپ نے دیکھے، ہر براق کی پیشانی پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک براق انتہائی غمگین سر جھکائے تھا اور ایک کنارے میں کھڑا تھا اور آنسو بہہ رہا تھا۔ حضرت جبریل نے اس براق سے پوچھا کہ تو کیوں غمگین ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال پہلے میں پیدا ہوا، اس وقت میں نے یہ بات سنی کہ ایک براق کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوں گے، تو میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، غمگین ہوں، نہ جانے یہ سعادت کسے ملے۔ تو حضرت جبریل نے اسی براق کو منتخب فرما لیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق نے عرض کی میری ایک درخواست قبول کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا درخواست ہے؟ تو اس نے کہا درخواست یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی مجھے اپنی سواری بننے کا شرف عطا فرمائیے گا۔ اب یہ ہزاروں فرشتے نورانی شمع لیے ہوئے تھے اور یہ شمعیں بھی روشن ہوئیں تو عرش سے وہ لے کر آئے تھے۔ اچانک سے ایک زوردار روشنی ظاہر ہوئی اور ساری شمعیں اس روشنی کی وجہ سے مغلوب ہو گئیں۔ تو حضرت جبریل کو وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے اپنے محبوب کو، عام طور پر 70 حجاب کی بات ہوتی ہے لیکن اس روایت میں 70 نہیں ہے، 70 حجاب نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میں نے اپنے محبوب کو 70,000 حجابات دیے ہیں، ان کے حسن و جمال کو 70,000 حجابات سے میں نے چھپایا ہے۔ آج میں نے صرف ایک حجاب اٹھایا ہے تو زمین سے عرش تک ہر چیز روشن ہو گئی۔ اب یہ جب ساری تشریحات آپ نے سن لیں، اب اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو ہم پھر سنتے ہیں۔ دیکھیں نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ مجھے اشعار طرز میں پڑھنے آتے ہیں اور نہ نثر میں پڑھنے آتے ہیں، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ حضور کی شان بیان ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کا یا کسی بھی شعر کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ایک مخصوص ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم معنی کو سمجھیں، اور جب آپ قصیدہ معراجیت سنیں تو وہ معنی کا فیض آپ لیں تو وہ منظر انشاءاللہ نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیں 70,000 حجابات سے ایک حجاب ہٹا، 70,000 شمعیں جو عرش سے آئی تھیں وہ مغلوب ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت کس طرح اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جو حضور نے غسل فرمایا اس غسل اور اس وضو کے پانی سے جنت کی حوروں کے حسن میں اضافہ ہوا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو اشعار ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں۔ چونکہ وقت اب ہمارا یعنی بیان کا جو وقت تھا وہ اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو اب چند معراج کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اس قصیدہ معراج کے چند آخری اشعار ہم پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے تو آپ نے ایک شخص کی آواز سنی سیدھی جانب سے، اور اس نے کہا کہ اے محمد جلدی نہ کریں، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر آپ تھوڑا آگے چلے تو بائیں طرف سے ایک شخص کی آواز آئی، اس نے کہا اے محمد آپ جلدی نہ کریں، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ تو جبریل نے عرض کی کہ اگر آپ دائیں طرف توجہ کرتے اور اس کہنے والی کی بات سن لیتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی، اور اگر آپ بائیں طرف اس کی بات سن لیتے، توجہ کر لیتے،
تو آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ یوں تو ہر ایک کی بات پر توجہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ توجہ کرنا یہ نقصان دہ تھا تو آپ نے توجہ نہ فرمائی. آپ مزید آگے گئے تو ایک عورت طرح طرح کے زیورات سے آراستہ آپ کے براق کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا رکیے، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں. تو آپ نے اپنی سواری تیز کر دی. جبریل نے عرض کی یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں مبتلا ہو جاتی. تو یوں تو امت کے بہت سارے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے، لیکن اللہ والوں کا ایک گروہ ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا جسے دنیا کی کوئی کشش متاثر نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پتھر دیکھا، اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا، پانی اس سے باہر نکلا. اب وہ پانی دوبارہ اس سوراخ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندر نہیں جا سکتا تھا. تو جبریل نے عرض کی کہ یہ پتھر انسان کے منہ کی مثل ہے. انسان منہ سے کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بات دوبارہ منہ کے اندر داخل ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو یہ تو تیر نکل گیا، واپس نہیں آتا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچ لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو میں احتیاط کا حکم دیا. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم دیکھی جو بیج بوتی ہے کھیت میں، فوراً ہی فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے. فوراً وہ قوم فصل کو کاٹتی ہے، ابھی وہ کاٹ کے فارغ ہوتی ہے، پھر دوبارہ فصل اگ جاتی ہے. تو آپ سے عرض کیا گیا یہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں 700 سے زائد، ہر نیکی کا ثواب 700 گنا سے زائد عطا فرماتا ہے. اور جو یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے. واقعی یہ بھی جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے کہ چاروں طرف سے میڈیا آپ کے خلاف، یہود و نصارہ آپ کے خلاف، حکومت آپ کے خلاف، دشمنان اسلام ایجنسی آپ کے خلاف، پھر بھولے بھالے مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار. اور لاہور پر آپ داتا دربار کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جان جائے تو جائے، لیکن میں ختم نبوت کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. دنیا حیران، دنیا مشورے دے رہی ہے کہ حالات صحیح نہیں، پیچھے ہٹ جائیں. اس کا بھی بیان آ گیا، اس کا بھی بیان آ گیا، لوگ بھی مخالف ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا میں بیٹھا رہوں گا. لوگ حیران ہوئے کہ یہ امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جب کسی ایجنسی کی بھی سپورٹ نہیں ہے، فوج کی سپورٹ بھی نہیں ہے، حکومت کی بھی سپورٹ نہیں ہے، اور خود اپنے کہلانے والے بھی مخالفت کرنے لگے، لیکن یہ بیٹھے کون انہیں سپورٹ کر رہا ہے؟ جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو پھر انہوں نے خود وضاحت کی کہ 3 مرتبہ داتا گنج بخش علیہ الرحمٰن نے مجھے پیغام بھیجا کہ جمع رہنا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو یہ بات ہی کچھ اور ہے. اب یہ بتائیے کیا جہاد نہیں ہے؟ کتنا بڑا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی غیرت عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی غیرت عطا فرمائے، آپ کو بھی غیرت عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہادری کی زندگی عطا فرمائے، بزدلی کی زندگی سے بچائے، اور جب وقت آخر ہو تو اللہ عزت کے ساتھ ہمیں شہادت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پیالے دیے گئے، ایک پانی کا تھا، ایک شہد کا تھا. آپ نے اسے نوش فرمایا. جبریل نے عرض کیا کہ آپ نے خوب کیا. 3 آپ نے بزرگ دیکھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا اول یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سواری براق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 3 مقامات پر رکی ہے۔ ایک تو مدینہ منورہ میں براق کو اتارا گیا اور جبریل نے عرض کی کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، تو آپ نے ادھر 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر کوہ طور پر براق اتاری گئی اور آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر بیت المقدس کے پاس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے وہاں پر براق اتری اور جبریل نے عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضور نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ اور حضور کا عمل اس بات پر دلیل ہے کہ جس مقام کو کسی سے نسبت ہو وہاں عبادت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کی عزت کی گئی اور حضور نے ہمیں عزت کرنا سکھائی، تو جہاں حضور پیدا ہوئے وہ جگہ تو کتنی عظمت اور بلندی والی ہے۔ نماز اقصی میں تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر مانے راز، آیا ہو یعنی ظاہر ہو، مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی جو حضور کی صفات میں ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو مسجد اقصی میں جو حضور نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی، اس کا ایک حکمت اس کی یہ تھی کہ یہ معنی ظاہر ہو کہ حضور تشریف لانے میں تو آخر ہیں لیکن آپ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، نبوت آپ کو سب سے پہلے ملی اور سارے نبیوں کے آپ ہی سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشعار میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ اشعار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا ہے۔ نہ برف آگ بجھاتی ہے نہ آگ برف کو ختم کرتی ہے، اور وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جس طرح تو نے برف اور آگ کو ملا دیا، اے اللہ نفرتوں کو دور فرما و محبتیں پیدا فرما۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے، سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کہتے ہیں وہ شاخ جو سب سے آخری ہے۔ چھٹے آسمان سے یہ درخت اگا ہے، کستوری کے ڈھیر پر یہ اگا ہے، اور 7ویں آسمان اور عرش الہی سے اوپر اس کی شاخیں جاتی ہیں، اور جو آخری شاخ آخر تک پہنچتی ہے تو جہاں شاخ کا کنارہ ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ جبریل کا آخری مقام ہے۔ اس میں 1000 شاخیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو سدرہ درخت ہے اس کی 1000 شاخیں ہیں۔ ہر شاخ کے سائے میں اگر کوئی سوار دوڑے تو 100 سال تک وہ چل سکتا ہے۔ ہر شاخ میں 1000 پتے ہیں، ہر پتے کے سائے میں اتنی وسعت ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان اس کے سائے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ہر پتے پر چاند کے رنگ کا ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کے سر پر نور کا تاج ہے، ہاتھ میں نور کی جو ہے وہ چھڑی ہے، پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا کے رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، جو اعلیٰ ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہیں وہ کس مسئلے میں گفتگو کر رکھے ہیں۔ 4000 سال تک فرشتے بحث کرتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا کہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی اور میں نے جان لیا۔ پھر اسرافیل نے مجھ سے سوال کیا مل کفارات،
یا رسول اللہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں؟ تو میں نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، جب وضو کرنا مشکل ہو اس وقت صحیح اور کامل وضو کرنا، اور مشی الاقدامی، اپنے قدموں کو بڑھانا جماعت کے لیے، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی ان کاموں پر عمل کریں گے۔ ایک نماز پڑھ لیں، عشاء پڑھ لی تو فجر کا انتظار، فجر پڑھ لی تو ظہر کا انتظار۔ جماعت کے لیے، مسجد کے لیے اپنے قدموں کو بڑھانا اور ہر وقت کامل وضو کرنا جب بھی وضو کریں۔ حضرت میکائیل نے سوال کیا مد درجات، یا رسول اللہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو درجات کو بڑھا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، والصلاۃ والناس نیام، نماز اس وقت رات کو پڑھنا جب لوگ سو گئے ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور تہجد پڑھنا۔ حضرت جبریل نے عرض کی مل منجیات، کون سی چیزیں بچانے والی ہیں، نجات دینے والی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی الامن، جب حالات بہتر ہوں پھر بھی اللہ کا خوف رکھے، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ والقسط فی الفقر والغنا، غربت ہو کہ مالداری ہو، میانہ روی اختیار کرے۔ والعدل فی الغضب والرخاء، غصے میں اور نرمی میں انصاف کرنا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں میانہ روی اور ہر وقت عدل و انصاف کرنا، غصے میں بھی نا انصافی نہ ہو۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی مل مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع، انسان بخل کی بات مان لے، یعنی جو بخل ہے دل میں وہ کہے کہ کنجوسی کرو اور وہ کنجوسی کر دے، تو یہ ہلاکت والی چیزیں ہیں۔ وہمم متبع، نفس کی خواہشات کی پیروی کی جائے تو یہ چیز ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ اعجاب المرء لنفسہ، آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، یہ چیز اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 1 بخل سے بچنا ہے، نمبر 2 نفس کی خواہشات سے بچنا ہے، اور نمبر 3 اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ قال اللہ فی کل صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب نے سچ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آخری اشعار ہم سماعت کرتے ہیں۔ اشعار تو بہت ہی پیارے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد عقل کو کہتے ہیں۔ تو اب آدمی عقل سے نہیں سوچ سکتا کہ حضور کہاں گئے، کیونکہ لامکاں پر جب حضور تشریف لے گئے تو عقل پیچھے رہ گئی۔ گماں سے گزرے گزرنے والے، گماں سوچ، اب حضور سوچ سے بھی بلندی پر ہیں، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ تعالیٰ جہد سے، سمت سے پاک ہے۔ تو اب یہاں کیسے بتا سکتے ہیں کہ کہاں ملاقات ہوئی؟ سراغ عین و متا، عین کہتے ہیں کہاں، متا کہتے ہیں کب۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، کیف کیسے، الا تک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہاں، کب، کیسے، تک یہ سارے ختم ہو گئے، ہم کیسے بتائیں؟ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔
ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا. مسلسل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ قریب آ جائیں. ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. حیا کے باعث اللہ کے دربار کی جو عظمت ہے اس کے باعث حضور قدم بڑھانے میں آپ اپنے قدم نہیں بڑھا رہے، تو وہاں سے مسلسل تقاضا ہے اے محبوب مزید قریب آئیے. ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، اللہ کی رحمت بلا رہی تھی. بڑے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے. یہ حضور کے چلنے کا انداز اعلی حضرت نے لکھا. بڑے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے. جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں بڑھ رہے تھے تو یہ فاصلے تو لاکھوں منزل کے تھے، لیکن جب اللہ نے بلایا تو یہ سارے فاصلے طے ہو گئے. پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. حقیقتاً بلانے والا تو رب العالمین ہے، چلانے والا بھی رب العالمین ہے. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، اللہ کے دربار کے جو حجابات اٹھے جو قصر دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. دوئی مانے دوسرا. یہاں مراد ہے کہ وہ جو مقام تھا اللہ کے دربار میں حضور اکیلے تھے، حضور کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. نہ کہ وہی نہ تھے، ارے تھے. تو اعلی حضرت نے جب دوئی کا لفظ کہا تو آپ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ حضور بھی وہاں نہ تھے. حضور تو تھے، لیکن دوئی سے مراد یہ کہ حضور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. اللہ کے دربار میں حضور اکیلے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے ملے تھے. اب اس شعر کو بھی سمجھنے میں غلطی کی گئی. یہاں نعوذ باللہ من ذالک بعض نادان یہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور حضور یہ جنم کے بچھڑے تھے، یہ مل گئے. نعوذ باللہ من ذالک. جنم پیدائش کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں لفظ وصل و فرقت. وصل کہتے ہیں ملاقات کرنا، اور فرقت کہتے ہیں جدا ہونا. بولیں وصل کے معنی کیا ہے؟ ملنا. فرقت معنی جدا ہونا. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وصل بھی پایا جائے اور فرقت بھی پائی جائے، کیونکہ وصل اور فرقت یہ ضد ہیں، اور ضدین جمع نہیں ہوتی. جب سے وصل پیدا ہوا، جب سے فرقت پیدا ہوئی، جب سے جدائی پیدا ہوئی اور جب سے ملنا پیدا ہوا، تو جدائی اور ملنا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ جنم کے بچھڑے ہیں، ضدین کبھی جمع نہیں ہوتی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں وصل بھی ہے اور فرقت بھی ہے. حضور اللہ سے ملے بھی ہیں، اور حضور خدا نہیں ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ الہ ہیں، نہ معبود ہیں. یہ معنی ہے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت. زور سے بولیں. کیا کہا؟ وصل و فرقت. زور سے بولیں. یہ یاد کر لیں کہ اگر کوئی اس طرح اعتراض کرے تو آپ کہیں بھائی یہ وصل کا لفظ ہے اور فرقت کا لفظ ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جب سے پیدا ہوئے یہ کبھی ملے نہیں تھے اور یہاں مل گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب اس شعر کو اگر
آدمی تفصیل سے گفتگو کرے اور علم بھی ہو تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اسی کے جلوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور اللہ کا جلوہ ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کے آپ مظہر ہیں۔ تو حضور اللہ کا جلوہ ہیں، اللہ ہی سے ملنے گئے۔ حضور آئے کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی سے ملنے گئے۔ تو اس بات کو اعلیٰ حضرت اس طرح بیان کرتے ہیں، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آخر میں دو شعر ہیں، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت۔ کہیے زور سے آمین۔ عنایت مانے مہربانی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی رحمت ہیں، آپ امت کے شفیع ہیں، للہ اللہ کے لیے کرم کریں اور رضا پر عنایت ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ ہو عنایت۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے، حضور کی نگاہ کرم ہم پر بھی ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یا رسول اللہ جو آپ کو انعامات ملے اور اللہ نے جو آپ کو کمالات دیے اور جو آپ کو خلعتیں دیں، اس میں سے حصہ مجھے بھی عطا فرمائیے، کیونکہ آپ نبی رحمت ہیں، شفیع امت ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شعر و شاعری کرتا ہے تو توجہ اس کی کس طرف ہوتی ہے؟ شاعر کی توجہ الفاظ پہ ہوتی ہے، قافیے پر ہوتی ہے، ردی پر ہوتی ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں یہ شعر و شاعری کر رہا ہوں، فلاں خوش ہو جائے گا، نواب خوش ہو جائے گا، مجھے وظیفہ مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ میری توجہ قافیے پر ہے، نہ ردی پر ہے، نہ میں نے الفاظ پہ توجہ کی۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ قصیدہ قبول ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا جو وظیفہ ہے نا، لوگ وظائف پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا وظیفہ حضور کی تعریف کرنا ہے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ پر تمنا یہ ہے کہ حضور کے دربار میں قبول ہو جائے، بس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ردیف کہاں جا رہی ہے، قافیہ کدھر ہے، ردی کدھر ہے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس۔ ہوس مانے تمنا، خواہش۔ نہ پرواہ ردی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں نا ردی کی پرواہ تھی، نہ قافیے میں نے دیکھے، میری توجہ حضور کی شان کی طرف تھی۔ جب میں نے حضور کی شان بیان کی تو شاعری بھی کمال کی ہو گئی، توجہ شاعری کی طرف نہیں دی۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس، نہ پرواہ ردی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اس مبارک رات کے صدقے میں کرم فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، یعنی حضور کی نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اللہ کرے ہمیں حضور سے محبت ہو جائے اور ہمارا وظیفہ بن جائے کہ ہم حضور کی شان بیان کریں۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی، ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت میں نے یہ دیکھی، اصل میں جو استاد صاحب تقاریر فرماتے ہیں تو تقریر میں تو چونکہ ایک موضوع ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے اس کی تقریر
اس کی مجلس سے اچھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. عام جو نجی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ عالیشان گفتگو نہیں ہوتی جو تقاریر میں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور آپ دیکھیں گے ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین کی تقریر بڑی عمدہ ہے، لیکن اس سے کروڑوں گنا آپ کی مجلس عمدہ ہے. اور اتنا آپ کے پاس حضور کی تعظیم، حضور کی شان کا مواد ہے کہ زمانے طالب علمی میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم کبھی 4 دن استاد صاحب کے ساتھ رہتے، رکتے، تو استاد صاحب گفتگو شروع کرتے، صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے. آپ کی غذا یہ ہے کہ حضور کی شان کے واقعات بیان کرنا. نہ آپ موبائل کا پوچھیں گے، نہ گھڑی کا پوچھیں گے، نہ آپ کار کا پوچھیں گے، بس ایک ہی ہے، اب واقعات سناتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ہم بھی کبھی کبھی واقعات سناتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے واقعات ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن 8 دن ہم استاد صاحب کے ساتھ رہتے، وہ جب واقعات شروع کرتے اور آپ کہتے ہیں میں نے یہ مطالعہ کیا، میں نے نیا یہ مطالعہ کیا، تو 8 دن میں کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوتی. اور استاد صاحب نے کہا الحمدللہ مجھے پوری ہدایت بخشش یاد ہے، پورا کلام اقبال یاد ہے، اور جتنے صحابہ تابعین بزرگان دین کے اشعار حضور کی شان کے بارے میں سب مجھے یاد ہیں، چاہے فارسی میں ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے پنجابی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، اور جتنی شان کی حدیثیں وہ ساری یاد ہیں. اور آپ فرماتے ہیں قرآن پاک مجھے اتنا پکا ہے. میں اپنے زمانے طالب علمی کی ایک بات کروں، جب ہم پہلے دن استاد صاحب کے پڑھنے کے لیے کلاس میں بیٹھے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ جتنے حفاظ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو کلاس میں جتنے حافظ سے سارے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یعلمون دوسرے پارے میں کتنی دفعہ ہے؟ تو وہ حافظ قرآن کہنے لگا استاد صاحب یہ کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا تم مجھے کوئی بھی لفظ کہو. اور پھر آپ نے اس طرح جو ہے نا اس طرح کیا کہ شروع ہو گئے. آپ ایک لفظ جیسا سیکھا آتا نا، مثلا نصرہ، تو آپ پورے قرآن کا بتا دیتے کہ پورے قرآن میں فلاں فلاں جگہ یہ نصر ہے. اور آپ فرماتے کہ میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہتا لیکن حافظ قرآن کہتا ہوں کیونکہ مجھے قرآن پکا یاد ہے. اور الحمدللہ ابھی رمضان المبارک میں استاد محترم نے ایک دن میں پورا قرآن سنایا، ایک بھی غلطی نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں جب سے میرا حادثہ ہوا ہے، جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد سے میرا حافظہ اور قوی ہو گیا، اور اب میں قصیدہ بردہ شریف، قرآن پاک اور دیگر چیزیں پہلے سے زیادہ مجھے مضبوط یاد ہیں. ایک دن ہم استاد محترم کے پاس بیٹھے تھے، نہیں یہ واقعہ یعنی وہ بیٹھنے والا واقعہ تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. مجھے کسی ایک شاگرد نے سنا ہے، اس نے کہا میں استاد صاحب کے پاس ملنے کے لیے گیا تو تاریخ دمشق 80 جلدوں میں استاد صاحب کے پاس پڑھی تھی. کتنی جلدیں؟ 80 جلدیں، ایک ایک جلد کے 800 صفحے لائبریری میں رکھی ہوئی تھی. تو طالب علم نے ایسے ہی کہہ دیا استاد صاحب اب مطالعے کا کہاں ٹائم رہا، اتنی جلدیں کون پڑھتا ہوگا. تو استاد صاحب کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تیرے جیسا نہیں پڑھتا ہوگا، میں نے تو یہ 80 جلدیں پڑھی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک دن ہم استاد محترم کے پاس بیٹھے تھے تو ہمارے حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ بھی میرے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار استاد صاحب ایک ایک حدیث ڈھونڈتے ہیں تو آپ استاد صاحب کو ترغیب دلائیں کہ وہ کمپیوٹر رکھ لیں، اور کمپیوٹر میں تو آپ ایک الفاظ لکھیں تو کمپیوٹر فوراً سرچ کر کے بتا دیتا ہے. تو میں نے استاد صاحب سے کہا استاد صاحب آپ ایسا کریں کمپیوٹر لے لیں اور اس طرح ہوتا ہے. تو استاد صاحب کی عادت کریمہ یہ ہے کہ آپ بچے کی بات بھی بہت توجہ سے سنتے ہیں. تو جب تک میں بولتا رہا ہم لوگ مطلب بولتے رہے، استاد صاحب توجہ سے سنتے رہے. جب ہماری بات ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، کمپیوٹر خطرناک چیز ہے. اگر اس زمانے میں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ نیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا،
تو آپ نے فرمایا 25 روپے کی سی ڈی ملتی ہے، بندہ چھپا کے لے لے اور کمپیوٹر پہ غلط چیز دیکھ لے، تو اس لیے جو ہے میں کمپیوٹر رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو ہم نے کہا استاد صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، اور آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا وقت بچ جائے گا، فوراً حدیث مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا المرء یقیس علی نفسی، آپ نے فرمایا آدمی جیسا خود ہوتا ہے دوسرے کو سمجھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کمپیوٹر میں بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری لائبریری میں کمپیوٹر ہو، کوئی دیکھ کر یہ بدگمانی کرے کہ مولوی یہی کام کرتا ہوگا۔ تو مجھے یہ استاد صاحب کی بات ایک مقام پر یاد آئی، وہ اس مقام پر یاد آئی کہ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، ان کی عادت ہے اپنے موبائل میں کتابیں پڑھنے کی، تو وہ جب بھی سفر میں ہوتے ہیں تو موبائل میں کتاب کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ اس طرح نہیں پڑھا کرو۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان کیوں نہیں پڑھا کریں، مجھے تو بڑی آسانی ہوتی ہے، کتابیں اٹھانے نہیں پڑتی، میں موبائل میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا سب اس طرح حسن ظن نہیں رکھتے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا کمپیوٹر میں کیا کرتا رہتا ہے موبائل کے اندر، جب بھی گاڑی میں ہوتا ہے موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے۔ تو کہا بیٹا یہ ہر آدمی جو ہے حسن ظن رکھتا نہیں ہے، المرء یقیس علی نفسی، آدمی جیسا خود گندا ہوتا ہے دوسرے کو ویسے ہی سمجھتا ہے، تو کتاب پڑھنی ہے تو ہاتھ میں پڑھو۔ تو استاد صاحب نے یہ فرمایا کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ جیسا خود ہوتا ہے دوسرے کو سمجھتا ہے، میرے گھر میں کمپیوٹر ہے، پتہ نہیں کوئی کیا مانا لے۔ تو کسی نے کہا استاد صاحب اب لوگوں کو کیا دیکھنا ہے، اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو کیا دینا، اتنا فائدہ ہے۔ تو استاد صاحب نے اپنے علم کا اظہار نہیں فرماتے، اس وقت جلال آ گیا اور فرماتے ہیں تو مجھے بتا کون سی حدیث تجھے ڈھونڈنی ہے، تو کمپیوٹر پہ لکھ، کمپیوٹر جواب دے گا، اس سے پہلے میں حدیث نکال کے دوں گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اب یہ ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے حافظ قرآن، اتنے بڑے عالم۔ میں نے استاد صاحب سے پوچھا استاد صاحب آپ کو نیند کتنی آتی ہے، تو فرمایا پورے دن میں مشکل سے 1.5 گھنٹہ، اور وہ بھی مسلسل نہیں، کبھی 15 منٹ آ گئی پھر آنکھ کھل گئی، پھر آدھا گھنٹہ آ گئی آنکھ کھل گئی، اور میرے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کہا استاد صاحب پھر آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں نیند کو بلاتا نہیں ہوں، میرے پاس کتابیں رکھی ہیں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جب مجھے نیند آتی ہے سو جاتا ہوں 15-20 منٹ، پھر اٹھتا ہوں، پھر وضو کر کے مطالعہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا استاد صاحب یہ آپ کے مطالعے میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا جیسے سبل الہدا ہے تو میں نے ایک جلد پڑھ لی پھر دوسری جلد رکھ لی، تو مختلف موضوعات ہیں، فتح رضیہ شریف ہے، تو 4-5 موضوعات رکھے ہیں، جب یہ ساری جلدیں ہو جاتی ہیں پھر دوسری کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے محدث جو ہیں وہ روڈ پہ کیوں بیٹھے ہیں، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ آپ کے جیسا میرے جیسا تندرست آدمی بھی 2 گھنٹے اگر کرسی پہ بیٹھ جائے تو تھک جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا 20-20 گھنٹے 25-25 گھنٹے مسلسل بیٹھتے ہیں، نہ پانی پیتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ واش روم جاتے ہوئے دیکھا، نہ کچھ کھاتے ہوئے دیکھا، اور اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے آپ کی کمر میں کہ اگر یہ تکلیف اگر کسی اور کو تو 2 منٹ یہ بیٹھ نہیں سکے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو استاد محترم کے پاؤں قریب سے دیکھ لیں، 1 گھنٹے کے بعد یہ سوج جاتے ہیں اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس میں شدید درد ہوتا ہے۔ ایک دن میں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے ہاتھ مت لگانا، بہت شدید درد ہے، تو اس پہ ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ تو یہ 8-8 گھنٹے بیٹھنا، خون سارا جم جاتا ہے۔ ایک دن استاد محترم نے ابھی حال ہی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے درد کا احساس نہیں ہوتا، کہ استاد محترم کے پاس ایک سید صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تھی کہ میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سے کہہ دو کہ اپنے مشن پر ڈٹا رہے، اگر پیچھے ہٹا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ تو ویل چیئر پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے اور ہم ہی نے اسے بٹھایا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم ہی نے بٹھایا ہے، تو دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے تو آپ کہتے ہیں میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ عموماً یہ ہوتا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بزرگ کا انتقال ہو، جنازے میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، ہر کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ممتاز حسین قادری 5 سال تک جیل میں رہے، کتنی مخالفت کی گئی، لوگ کتنے شکوک و شبہات میں تھے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا تو سب نے ولی کامل مان لیا، اور 67 لاکھ افراد جنازے میں شریک ہو گئے، 2.5 کروڑ افراد 3 دن میں مزار پہ حاضری کے لیے آ گئے، اور اب ہر کوئی ممتاز قادری کرنے لگا، لیکن زندگی میں قدر کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرد کلندر عطا فرمایا، دعا کریں اس امت کو اس کی قدر عطا فرمائے، اور جو استاد محترم کا مشن ہے اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت دے، دراز عمر بالخیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک پمفلیٹ آپ کو دیا جائے گا، یہ پمفلیٹ آپ کو لینا بھی ہے اور گھر گھر جا کر تقسیم بھی کرنا ہے۔ پہلے اس پمفلیٹ کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر آپ ایک ایک گھر پہ جائیں، پوری بلڈنگ میں گھومیں، پورے محلے میں گھومیں، اور ایک ایک کو آپ یہ پمفلیٹ دیں اور خود منہ زبانی اسے سمجھائیں کہ بھئی اس میں یہ لکھا ہے آپ کو اب 2018 میں ووٹ حضور کے دین کو دینا ہے کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی رکنیت سازی کے فارم موجود ہیں، جو ابھی تک رکن نہیں بنے رکن بن جائیں۔ نیت پر ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، نیت عمل سے بہتر ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہماری جان بھی حضور کے نام پہ قربان ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ شب برات کے ٹوکن آ چکے ہیں، درود پاک کے، قرآن پاک کے، وہ آپ ضرور حاصل کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا شعبان قادری صاحب، ان کا کل پروگرام ہے، تو میں ان کی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ خداداد کالونی میں، خداداد مسجد میں کل عشاء کی نماز کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اس میں عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی حضرت بیان بھی فرمائیں گے۔ ان کو جب دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو ہمارے یہاں دورہ حدیث میں یہ ہے کہ شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ طالب علم کو کوئی کنیت دیتے ہیں، تو ان کو شیخ الحدیث صاحب نے کنیت دی ابو الغیث، غیث برسنے والی بارش کو کہتے ہیں، اللہ انہیں ابو الغیث بنائے۔ مجھے جو بات پسند آئی اور میں نے جس وجہ سے اعلان کیا، میری آج اشتہار پہ نظر پڑی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا جو بھی اشتہار چھپتا ہے اس میں ایک بڑی پیاری عبارت ہوتی ہے، وہ میں نے اکثر اشتہاروں پہ نہیں دیکھی۔ ان کے اشتہار پہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ غازی تنویر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ غازی تنویر کا ذکر اور پھر یہ کہنا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غازی تنویر کو عظیم الشان رہائی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں نے استاد محترم سے ایک دفعہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میرا حافظہ الحمدللہ بہت قوی ہے، میں نے جب حفظ کیا تو 7 سال کی عمر میں حفظ کرنے یا ایسی کوئی عمر تھی، آپ فرماتے میں نے حفظ کیا
تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع میں نے کس دن یاد کیا، تیسرا رکوع کس دن یاد کیا، چوتھے پارے کا 5واں رکوع کس دن یاد کیا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ حافظہ جو میرا قوی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بدنگاہی نہیں کی، نہ فلمیں دیکھی ہیں، نہ ڈرامے دیکھے ہیں، نہ کسی نامحرم عورت کو دیکھا ہے، نہ کبھی بدنگاہی کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو بدنگاہی سے بچو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بدنگاہی نہیں کی، اور اس کی برکت یہ ہے کہ میرا حافظہ الحمدللہ قوی ہے۔ میں 8 صفحے کی بخاری شریف کی حدیث ایک دفعہ پڑھ لوں تو مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ناموس